بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ آج پریس کانفرنس کی ہے علی امین گنڈا پور KPK کے وزیر اعلیٰ نے، اور یہ انہوں نے اندیا دے دیا ہے کہ PTI مکمل طور پہ اب احتجاج کرے گی، بھرپور احتجاج کرے گی، پورے پاکستان میں جلوس جلسے کرے گی، اس لیے کہ کل انتخابات کے نام پر، ضمنی انتخابات کے نام پر جو ڈھونگ رچایا گیا، جس طریقے سے بے ایمانی کی گئی ہے اور کھلے عام جو بیلٹ باکسز ہیں وہ بھرے گئے ہیں، لوگوں کو مارا پیٹا گیا PTI کے، ان کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور پھر آخر میں انہی کی مرضی کے، یعنی نون لیگ کی مرضی کے نتائج اناؤنس کر دیے گئے، اور یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے نون لیگ نے یہ انتخاب جیتا ہے۔ آج ان کے وزراء پریس کانفرنسز کرتے رہے اور کہتے تھے کہ فخر ہے ہمیں کہ ہمارے جو امیدوار ہیں ان کو فتح ہوئی، حالانکہ ہر سروے میں بری طریقے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے امیدوار شکست کھا رہے تھے پنجاب میں، لیکن ان کو الیکشن جتوا دیا گیا۔ اس پر علی امین گنڈا پور KPK کے وزیر اعلیٰ نے ریئیکشن دیا ہے، آفیشیل ریئیکشن۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پنجاب میں جلد سے جلوس کریں گے، ریلیاں کریں گے بطور چیف منسٹر، اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو پھر ہم دیکھیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک لیٹر ملا ہے ہمیں وفاق سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی KPK کے لوگ چور ہیں، یہ بجلی چوری کرتے ہیں، اور میں بتا دینا چاہتا ہوں وفاق کو کہ چور وابڈا والے ہیں، افسران چور ہیں، KPK کے لوگ چور نہیں ہیں۔ ہمیں چوری کا ہم پر الزام نہ لگایا جائے اور ہمارے بارے میں یہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، اور جو ہمارے پیسے ہیں تقریباً 1500 ارب روپے بنتے ہیں بجلی کیونکہ ہم بناتے ہیں، اس کے مد میں وفاق نے دینے ہیں KPK کو، تو وہ جتنے پیسے ان کے بنتے ہیں وہ کاٹ کے پیسے ہمیں ہمارے حوالے کیے جائیں، اور اگر نہیں تو پھر اس میں بہت ہی اس کے انتہائی نتائج ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس بالکل جو PTI کے لوگوں کے، پاکستان کے عوام کے جذبات ہیں اس کی غمازی تھی، اور انہوں نے کھل کر یہ بات کہی وفاق سے کہ ابھی تک 22 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، میں نے یعنی مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا، چیف سیکریٹری جو ہم چاہتے ہیں وفاق نے ہمیں وہ نہیں دیا۔ چیف سیکریٹری جو KPK چاہتی ہے، گورنمنٹ وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں، اس کی بجائے وفاق اپنا نمائندہ وہاں پہ لگانا چاہتی ہے بطور چیف سیکریٹری، تاکہ KP کے معاملات میں مداخلت کر سکے اور چیف منسٹر یا ان کی کابینہ یا جو حکومت کے جو فیصلے ہیں اس کو وہ تارپیڈو کر سکیں۔ تو یہ بڑی ایک سیاسی کشمکش اور سیاسی مہاجرائی ہمیں نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں، اور لگ یہ رہا ہے کہ PTI نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب بھرپور مزاحمت کرے گی۔ عاطف خان صاحب نے اس سارے ماحول میں، جو سابق وزیر ہیں KPK، انہوں نے آج ایک آفر کی ہے کہ اگر مشروط طور پر گفتگو ہو، یعنی جن چیزوں پر عمران خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، جس میں الیکشن ہے، مینڈیٹ ہے، مستقبل کا حکومتی منظرنامہ ہے، تو اس پر وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ماضی میں جس طرح سے PDM کے قائدین نے گفتگو کی کوشش کی اکاؤنٹیبلٹی کیسز پر، احتسابی عمل کو روکنے کے لیے، اور لیجسلیشن کر کے اپنے سارے پیسے اور اپنے کیسز معاف کرا لیے، اس پر نہیں۔ لیکن بہرحال ایک عاطف خان صاحب نے ایک چینل سے بات کرتے ہوئے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ اگر پہلے کچھ چیزیں طے کر لی جائیں تو PTI گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ دوسری جانب اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں۔ ایرانین صدر کے دورے پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن نواز شریف صاحب آج چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں، 5 روزہ چائنا کا دورہ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ نجی دورہ ہے ان کا، لیکن پروٹوکول لینے کے لیے اور معاملات کو یعنی ایکسیس چائنیز حکام تک لینے کے لیے وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ملک میں ایران کے صدر آئے ہوئے ہیں، اور ان کا آج دورہ پہلا دن تھا، کل وہ لاہور جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ کراچی جائیں گے۔ لاہور میں بھی تعطیل کر دی گئی ہے، کراچی میں بھی تعطیل کر دی گئی ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں چائنا نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ بھی نجی دورے پر، اور ایران کے صدر جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
اور دوسری جانب جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ تھی کہ آج جو ایک عشائیہ تھا ایرانی صدر کی جانب سے یہاں کے ایک مقامی ہوٹل میں، اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کو سیکیورٹی کی وجہ سے منسوخ کیا گیا۔ یہ ایک ڈکوسلا ہے، اور ایرانی سفیر خود ٹیلی فون کر کر کے جو پارٹیسپینٹس تھے، اس میں میڈیا کے لوگ تھے، پولیٹیشینز تھے، ان سے معذرت کرتے رہے، اور ان کو کہا کہ یہ جو انٹریکشن تھی یا یہ جو ریسیپشن تھا یا یہ جو اسے عشائیے کا آپ نام لیں، جو ایرانین ایمبیسی کی طرف سے تھا اور صدر ابراہیم رئیسی اس میں چیف گیسٹ تھے، اس میں ظاہر ہے انٹریکشن بھی ہوتی، گفتگو بھی ہوتی، وہ ہم نے منسوخ نہیں کیا، وہ حکومت پاکستان نے سیکیورٹی کی وجہ سے اس کو منسوخ کیا۔ لیکن در حقیقت یہ سیکیورٹی کا نام لیا گیا، اس کو منسوخ کرنے کی وجہ امریکہ کو خوش کرنا تھا، اور جو ایرانی صدر ہیں ان کی جو ایکسیس تھی پاکستانی انٹلیکچوئلز، پاکستانی انٹیلیجنسیا، پاکستانی میڈیا، پاکستان کی سول سوسائٹی اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے جو اراکین تھے، ان کے ساتھ جو انٹریکشن تھی، اس کا مقصد اس کو روکنا ہے، اور آج اس میں حکومت کامیاب ہوئی ہے نہ شہباز شریف کی، کیونکہ یہ امریکن پرو امریکن گورنمنٹ ہے، انہی کی مدد سے یہ ساری تبدیلی آئی، جو عمران خان صاحب کو نکالا گیا اور پہلے PDM-1 اور اب یہ آئے، تو یہ ایک منافقانہ سٹیپ اٹھایا حکومت پاکستان نے، بظاہر سیکیورٹی کے نام پر ایک انتہائی سیکیور ہوٹل ریڈ زون کے ساتھ، جہاں پر پرندہ نہیں مار سکتا، پر کوئی بندہ نہیں جا سکتا، اور ہر چیز جو ہے وہ سیکیورٹی کلیئرنس اور ویٹنگ کے بعد ہونی تھی، اس کو سیکیورٹی کے نام پر منسوخ کر کے ایرانین صدر کی جو انٹریکشن تھی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ، پاکستانی قوم کے ساتھ، جس میں مشکل سوال بھی ہونے تھے، جس میں وہ چیزیں پوچھی جانی تھی جن کا جواب حکومت پاکستان دینا نہیں چاہتی، کیونکہ اس سارے کانفلکٹ میں جو غزہ ہے، جو ریجنل ہے، ایک منافقانہ کردار پاکستان کے وزیر اعظم کا ہے، جو گفتگو ان کی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو میری بات سے تکلیف ہو، لیکن سچ یہی ہے کہ یہ امریکیوں کی پٹھو گورنمنٹ ہے اس وقت پاکستان میں، اور بالکل کسی طرح سے بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ ایران کو کوئی لیوریج دیا ہے۔ یہ ٹرپ بھی پوسٹ پون کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وزارت خارجہ نے 3 دن پہلے پاکستانی میڈیا سے درخواست کی تھی کہ ابھی آپ ڈیٹس کا اعلان نہ کریں، اور ڈیٹس جو ہیں وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن یہ خبر چل گئی اور ایرانین نے اس کو ری اسکیجول کرنے سے انکار کر دیا۔ حکومت پاکستان نے، جو مجھے ذرائع نے بتایا، انکنفرم رپورٹ ہے، بہت کوشش کی کہ یہ جو ٹرپ ہے یہ ری شیڈیول ہو جائے اور ابھی وہ نہ آئیں، لیکن ایرانینز نے کہا کہ وہ آج ہی اسی اسکیجول پر کام کریں گے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈیولپمنٹس ہیں۔ بہرحال نواز شریف صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی اپنا جسم کا حصہ تبدیل کرانے جا رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں چائنیز جو دوائیں ہیں ان میں طاقت بڑی ہوتی ہے، اور پروٹوکول کے لیے وہ ان کو اپنے سمدھی کو لے جا رہے ہیں، اسحاق ڈار کو، یا بیچ میں کچھ اور بات ہے۔ ذرائع کچھ جو ان کے قریبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی چائنا، پھر اس کے بعد یہ سوئٹزرلینڈ جائیں گے، اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی ول ایونچولی فلائی بیک ٹو لنڈن۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ کو ہم تازہ ترین دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔